اللہ تعالیٰ نے اگر اسے ایسی جاب دے دی ہے، یہ بڑی نعمت ہے. نا قدری وہ لوگ کریں گے جنہوں نے دوسرے لوگوں پر نگاہ نہیں اٹھائی ہوگی. 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں، بڑی محنت کی ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے. 5 دن ڈیوٹی کرتے ہیں، 16 گھنٹہ ہر دن آرام کرتے ہیں، 2 دن پورا ریسٹ کرتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، اور آپ کے کام سے زیادہ اللہ آپ کو پیسے دے رہا ہے. 16 گھنٹہ کام کرتی اتنا نہیں کما پاتے جتنا آپ کھا کر کے تھوک دیتے ہیں. اگر یہ سب مل رہا ہے کہ آپ کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھے مکان میں رہ رہے ہیں، پھر سیونگ ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ بہت بہت محروم ہے کہ ان تمام کے بعد بھی اگر آپ اللہ سے لو نہ لگائیں، اس سے قریب ہونے کے راستے ہموار نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنی. اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے وقت نکال، فارغ کر اپنے آپ کو، فری کر اپنے آپ کو. کہاں مشغول ہے تو؟ املأ قلبک غنی، میں تیرے سینوں کو مالداری سے بھر دوں گا. میں ہی فقیر کرنے والا ہوں، میں ہی غریب کرنے والا ہوں، میں ہی مالدار کرنے والا ہوں. کدھر تو بہک رہا ہے؟ سب کچھ میرے پاس ہے. میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا. جتنا تیرے پاس ہوگا اتنے میں تو راضی اور خوش ہوگا. اور اگر قارون کا خزانہ بھی تیرے پاس ہے تو میرے پاس میں تیرے سینوں کو کیا ہے، فقر و فاقر سے ہر دم ٹینشن رہے گی، یہ باقی ہے وہ باقی. میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا. چھوٹی صورتوں میں ہمارے پاس جو سورہ موجود ہے وہ سورہ الشرح ہے. اس سے پہلے ہمارا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ سورۃ الضحیٰ. سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الشرح، یا علم نشرح جسے کہتے ہیں، علم نشرح، سورہ علم نشرح. بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سورہ ہے، کیونکہ دونوں سورتوں کے مضامین اور ٹاپکس ایک جیسے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے سورت ایسی ہی ہے، لیکن دونوں سورتیں الگ الگ ہیں. 93 نمبر کی سورت ہی سورۃ الضحیٰ اور 94 نمبر کی سورہ ہے سورہ علم نشرح. اور سورہ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تھا. یہاں بھی اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے والا ہے. وہاں پر جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا وہ نعمتیں مادیہ تھیں. مادی نعمتیں جانتے ہیں؟ جو نظر آئے، جیسے آپ غریب تھے ہم نے آپ کو مالدار کر دیا، آپ یتیم تھے ہم نے آپ کی پرورش کی، سب نظر آ رہا ہے. یہاں پر جن نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ نعمتیں معنویہ ہیں. اکثر یہاں پر جو نظر نہیں آئیں گی، جو نظر بہت زیادہ نہیں آنے والی، بعض مفسرین نے ایسا ذکر ہے. بہرحال دونوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں؟ کیا ہم نے آپ کا سینہ، شرح یشرح کے معنی ہوتے کھولنے کے، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں؟ سینہ کھولنا دو طرح سے ہے یہاں پر، ایک حسی اور دوسرا معنوی. حسی وہ جو محسوس کیا جائے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر 2 مرتبہ سینہ چاک کیا گیا. ایک اس وقت جب آپ حلیمہ السعدیہ کے یہاں تھے، اور دوسرا اس موقع پر جب آپ کو معراج لے جایا جا رہا تھا. یہ 2 موقع پر صحیح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جانا ثابت ہے، اور سیرت کے درس میں بات گزر بھی چکی ہے کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اسے دھلا گیا زمزم کے پانی سے اور پھر لگا دیا گیا. اور دوسرا یہ ہے، یہ حسی ہے جو محسوس کیا گیا، یہاں تک کہ اس کے نشانات انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں جو سینہ چاک کیا گیا تھا اور وہ جو اس کی جو سلائی کی گئی تھی، اس سلائی کے نشانات میں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ ایسا نہیں کہ کوئی خیالی چیز تھی. اور دوسرا
सीना को खोल देना, वो मानवी तौर पर, वो क्या है, मानवी तौर पर इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, दीन के लिए, तमाम चीजों के लिए दिल को अल्लाह ताला क्या है, कुशादा कर दे आपका। जैसे हारे दौर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम है, अबू बकर सिद्दीक भी आपके साथ है। अबू बकर डरे और सहमे हुए हैं कि अल्लाह के रसूल, दुश्मन तो बिल्कुल सर पे सवार है। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी के सीने को खोल दिया था। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ऐसी बातें कौन कह सकता है जिसके सीने को अल्लाह ताला ने खोल रखा। डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ। सुराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनाम की लालच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार निगाहें मुड़ करके सुराका को देखे जा रहे हैं कि बस अल्लाह के रसूल के पीछे पीछे ही फिक्र दामन गिर है कि कहीं अल्लाह के नबी उनके हाथ में आ जाए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन है कि अल्लाह उनकी हिफाजत करना है। ये शरह सदर है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीनों को क्या है, खोल दिया। तो दोनों तरीके से, अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपके सीने को खोल नहीं दिया। यहां जो इस्तिफहाम है, जो सवाल है, ये तकरीरी है। इसका यह मतलब है कि कद शरहना लक सदरक, यकीनन हमने आपके सीने को खोल दिया। इस तरह की आयत कुरान में कई जगह पाएंगे। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। तो इसका मतलब क्या है? सबका मतलब वाकई अल्लाह अकेला अपने बंदों के लिए काफी है। वाकई अल्लाह ताला क्या है, तमाम हाकिमों का हाकिम है। इस तरीके से ये माना। यहां भी ये कहा जा रहा है कि अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया। मतलब ये कि कद शरहना लक सदरक, कि हमने यकीनन आपका सीना क्या है, खोल दिया। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को इस्लाम के लिए खोल दिया। और ये माना कुरान में आप जगह जगह पाएंगे, अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिन मिन रब्बी, जिसके सीने को अल्लाह ताला इस्लाम के लिए खोल दे, वो अल्लाह की रोशनी में चलता फिरता, अल्लाह की रोशनी में आ जाता है। इस्लाम अगर अल्लाह ताला किसी को दे दे तो उसका सीना खोल चुका है। अल्लाह ने उसके सीने को खोल दिया है। वरना काफिरों के सीनों पर तो ग़िता लगा हुआ है। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, पैक कर दिया, सील किया जा चुका। और जिसके सीने को अल्लाह खोल देता उसे इस्लाम की दौलत से मालामाल कर देता। ये सब इसमें क्या है, शामिल है। तो ये भी क्या अल्लाह ताला का एक बड़ा एहसान और नेमत जिसे अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है। जैसे वहां पे है अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फहदा, ऐसे यहां भी कहा अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, और हमने तुझ पर से तेरा बोझ उतार दिया। विज़र के माने होते हैं बोझ के। इसी से वजीर, मिनिस्टर जो होता है उस पर बहुत बोझ होता है, काम गलत बात है, काम ना करे लेकिन बोझ होता है उस पर, जिसकी जमा औजार आती है। और यहां इमाम मुजाहिद ने यह माना बयान किया है कि विज़्र के माने जम, गुनाह के, वह वज़अना अन्का विज़रक, और हमने तुझ पर से तेरा गुनाहों का जो बोझ था उसे उतार दिया। अब इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। लेकिन विज़्र के असल माने गुनाही के होते हैं। विज़्र के असल माने क्या है, गुनाह के। वमिन औज़ारिल लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म, वो लोग जो लोगों को गुमराही की तरफ बुलाते हैं वो अपना भी गुनाह उठाएंगे, और जितने लोगों को गुमराही में मुब्तला किए उनके गुनाहों का बोझ भी क़यामत के दिन क्या है, उठाएंगे वो। वमिन औज़ारिल लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म, जिनको उन्होंने गुमराह कर रखा है उनका भी बोझ क्या है, क़यामत के दिन उठाएंगे, गुनाहों का बोझ। तो वज़अना अन्का विज़रक, और हमने आप पर से आपका बोझ उतार दिया। विज़्र बोझ को कहते हैं, लेकिन असल इसका माना क्या है,
गुनाह के। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिस विज़्र ने, जिस बोझ ने, जिस गुनाह ने अनक़ज़ ज़हरक, झुका रखा था, ज़हरक तेरी पीठ को, आपकी पीठ को जिस बोझ ने झुका रखा था। अब यहां पर एक बड़ा मामला ये है, हालांकि अक्सर मुफस्सिरीन ये इमाम मुजाहिद कहते हैं कि विज़्र का आई ज़ंब का, आपके गुनाह, और इमाम क़तादा कहते हैं, सब ताबई हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुनाह थे, जो बोझ बनाए हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह ताला ने उसे माफ कर दिया। अब आप वो कहते हैं गुनाह से मुराद ये है कि अफजल को छोड़ करके मफजूल पर या फादिल पर अमल करना, यानी कोई चीज ज्यादा बेहतर हो उसको छोड़ करके उससे कम चीज पर अमल करना, इसको नेक और साले लोगों के यहाँ गुनाह जैसा माना जाता है, जैसे इस तरीके से। और अगर गौर किया जाए तो इसी तरीके से मामला समझ में भी आता है। लेकिन क्या सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक है, क्या आपसे गुनाह हुआ है जिसके बोझ की वजह से आप परेशान थे, और जिसको माफ करके अल्लाह ताला ने एहसान जिक्र किया है कि हमने तेरे बोझ को तुझसे हटा दिया, खत्म कर दिया, जिस बोझ की वजह से तेरी कमर झुकी जा रही थी, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, ताकि अल्लाह आपके अगले और पिछले सारे गुनाह को माफ कर दे। तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुनाह हुआ है या नहीं, ये अहम मामला है। याद रखिए, नबी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक दो पहलू है। एक पहलू जानिबुल बशरियुन, वो पहलू है जिसमें आप बशर हैं, इंसान हैं, और दूसरा पहलू वो है जिसमें आप नबी और रसूल हैं, नबी और रसूल हैं। तो नबवी और रसूल, नबूवत और रिसालत का जो पहलू है, इबलाग करना, पहुंचाना अल्लाह के दीन को, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मासूम अनिल खता है। अल्लाह के दीन को पहुंचाने में, पैगाम को पहुंचाने में आपसे कोई खता, कोई गलती नहीं हुई। जो रसूल, रिसालत और नबूवत का जो पहलू है आपकी जिंदगी का, उसमें बिल्कुल आप क्या है, मासूम अनिल खता है। लेकिन एक पहलू आपका क्या है, बशरी पहलू, इंसान होना। जैसे आप कोई चीज पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, कोई चीज आपको पसंद है, नापसंद है, आप खुश होते हैं, आप नाराज होते हैं, आप खाते हैं, पीते हैं, आप सोते हैं और जागते भी हैं। ये सब जो इंसानी पहलू है, यह अलग बात है कि इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम को दूसरे तमाम लोगों से मुमताज कर दिया। जैसे दूसरे लोगों क्या हसद है, गिल है, नफरत है, ये सारी की सारी है हर इंसान का। लेकिन अल्लाह के रसूल का सीना इससे क्या है, पाक और साफ। आपके दिल में किसी के लिए हसद नहीं है, बोझ नहीं है, कीना नहीं है, नफरत नहीं है, अदावत नहीं है। इंसान होने की हैसियत से आपका सीना दूसरे इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ, कुव्वत और ताकत के एतबार से आपके पास निकाह की जो कुव्वत और पावर है, वो दूसरे लोगों के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग है। लोग सोते हैं तो आंखें भी सो जाती हैं और दिल भी सो जाता है, होश आवाज खो देते हैं। लेकिन आपके साथ मामला ऐसा नहीं है, आपकी आंखें सोती है लेकिन दिल जागता है। दिल क्या है? इसके अलावा बहुत सारी बशरी और इंसानी खुसूसियात है आपको जो दूसरे लोगों के अंदर कतान नहीं पाई जाती है। तो नबूवत और रिसालत का जो पहलू है उसमें बिल्कुल मासूम अनिल खता है। जो बशरी पहलू है उसमें भी आप दूसरे लोगों से क्या है, मुमताज है। बहुत सारी ऐसी खुसूसियात आपको दी गई है जो दूसरे लोगों को नहीं नसीब हो सकती हैं। लेकिन जो ये बशरी पहलू है, इंसान होने का जो पहलू है, इसमें बसा औकात खता और गलती के इम्कानात क्या है, मौजूद है। देखिए कई मकामात पर अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को सरजनिश की है, फटकार लगाई है, क्लास ली है। जैसे बदर के कैदियों के मुताल्लिक नबी अलैहिस्सलाम का रवैया नरम हुआ
تو اللہ تعالیٰ نے سخت پھٹکار لگائی اس پر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کیا گیا۔ ایسے ہی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور آپ شش و پنج میں مبتلا ہے کہ اپنی بہو سے کیسے نکاح کروں، کیونکہ اس زمانے کے اندر جس کو آپ منہ بولا اور لے پالک بیٹا بنا لیتے تھے وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہو جاتا تھا۔ اب اسی کی بیوی سے نکاح کرنا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے زیادہ حق ہے آپ ڈریں اس سے۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرزنش کی گئی۔ اب آپ پڑھیں گے تو یہاں بھی آپ کو عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آتے ہیں، یہاں بھی آپ کو کہ آپ ایسے لوگوں سے کیوں منہ پھیر رہے ہیں؟ تو یہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ بتقاضائے بشریت انسان ہونے کی حیثیت سے بسا اوقات یہ چیزیں کیا ہے ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس کو جو الگ باتیں بڑی چیز نہیں تھی، لیکن اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں بڑا سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو کیا ہے معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ اور یہ بہرحال بہت حد تک کیا ہے یہ قوی اور مضبوط بات ہے۔ ایسے ہی آپ فرماتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم میں کہ تم لوگ انکم تختصمون الیہ، تم لوگ اپنے فیصلے لے کر میرے پاس آتے ہو اور تم میں بات سے زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، قوت گویائی اس کے پاس ہوتی ہے، اپنی بات کو سلیقے سے پیش کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ اب میرا معاملہ کیا ہے؟ ایز اے جج میں کیا کروں گا؟ فاقضی لہو علی نحو ما اسمع، جیسا میں سنوں گا اسی حساب سے فیصلہ کر دوں گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو حق پر نہ ہو لیکن اپنی بات کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آپ فرماتے فمن قطعت له من حق اخیہ شیئا فلا یاخذہ، اگر میں نے فیصلہ کر دیا اس کے بھائی کے حق کا، اس کے حق میں، تو اسے ہرگز نہیں لینا چاہیے، کیونکہ فإنما أقطع له به قطعة من النار، میں اسی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اور آپ یاد کریں سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آئے تھے تو دونوں طرف کی بات سننے سے پہلے وہ فیصلہ کر بیٹھے، اور فوراً کو احساس ہوا اور فوراً سجدے میں گر گئے۔ فغفرنا له، ہم نے انہیں معاف کر دی۔ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد گنہگار ہے اور ان گنہگاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے جانب بشری جو انسانی تقاضا ہے اس سے کبھی کبھار کسی نبی سے خطا اور غلطی کا ہو جانا، یہ اس سے ان کی نبوت اور رسالت اور ان کی پرسنالٹی پر کوئی دھبا اور آنچ نہیں آتا، جیسے یونس علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام ہے، اور اس طریقے سے نوح علیہ السلام ہے۔ واضح ہے؟ تو بعض لوگوں نے اس کی تعویل کی، لیکن تعویل کر کے کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے اور اگلے سارے گناہوں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ آدم علیہ السلام سے ہوا ہے اللہ تعالیٰ وہ اب پچھلے گناہوں سے مراد وہ ہے، اور آنے والے گناہوں سے مراد جو آپ کی امت کرے گی۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جاہلیت میں جو آپ سے کچھ ہوا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں مراد، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ چند مثالیں جو دی گئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہے، یا اس کے بعد والی چیزوں کو، یا اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، صرف اللہ کے رسول ہوئے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ بالکل کیا ہے معاف ہو گئے، اگر گناہ ہے تو۔ یا بعض لوگوں نے کہا کہ وہ گناہ تو نہیں، لیکن نبی علیہ السلام اسے گناہ محسوس کر رہے تھے۔ جیسے ایمان والوں کے متعلق کیا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایمان والا ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، اہل ایمان مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا گویا کہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو۔ مومن اپنے گناہوں کو کیسے سمجھتا ہے؟ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اتنا گناہ سے ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور پہاڑ اس پر کیا
فیقع علیہ، پہاڑ اس پر کیا ہے، گر جائے گا. نہیں سمجھ پائے نا. ایک پہاڑ، کبھی پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، غور کیجئے کہ پہاڑ آپ پر گرے گا تو کہاں جنازہ آپ کا ہوگا. تو مومن آدمی اپنے گناہوں کو ایسے، جب کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے پہاڑ اس پر گر رہا ہے، اتنا بڑا بوجھ، جلدی سے توبہ کرے معافی ہو جائے، چھوٹا گناہ. اور وہی فاجر و فاسق آدمی گناہ کو کیسے سمجھتا ہے، گویا کہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور آیا بس یوں کر دیا، ختم ہو گیا معاملہ. تو یہ ساری، جب ایک مومن آدمی کی بات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور زیادہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چھوٹی چیزوں کو بھی آپ کیا ہے، بہت بڑا سمجھ رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ کیا ہے، پریشان رہتے تھے. واللہ اعلم بالصواب. تو یہی میرے علم میں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی کو تکلف نہ کر کے جو چیزیں چند قرآن میں بیان کی گئی، ہو سکتا ہے کہ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی وجہ سے پریشان رہا کرتے رہے ہوں. اور اسی کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کے بوجھ کو آپ سے اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو آپ کی پیٹھ کو کیا ہے، جھکائے جا رہا، یا جس نے جھکا رکھا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مزید احسان ہم نے کیا کیا آپ پر، کہ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. اب غور کریے، اتنا بڑا معاملہ، اسی لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے جھوٹی ووٹی حدیث وغیرہ گھڑے، یہ سب کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا. جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا ہو، اس کو اٹھانے اور بلند کرنے کی ضرورت ہمارے اور آپ کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اس کی تفسیر میں امام قتادہ کہتے ہیں کہ رفع اللہ ذکرہ فی الدنیا والآخرہ فلیس خطیب ولا متشہد ولا صاحب صلاۃ الا ینادی بہ. کوئی خطیب، کوئی تقریر کرنے والا، کوئی نماز پڑھنے والا، کوئی تشہد کہنے والا کوئی آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر اپنی نماز کو مکمل کر لے جائے، کوئی عبادت مکمل کر لے جائے، ایک عبادت مکمل کر لے جائے، وہ توحید تک مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ رسالت سے قرار نہ کیا جائے. وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمُ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ، اللہ نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے، مرج کر دیا. اب کسی اور کو ضرورت نہیں ہے، اتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کر دیا. حیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دونوں ایک پوائنٹ ہیں، دونوں ایک پلر ہیں. نماز کو الگ سے بیان کیا گیا، زکوٰۃ کو الگ سے بیان کیا گیا، حالانکہ دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہوتا ہے نماز میں، لیکن دونوں الگ الگ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. اور یہ دونوں ایک الگ الگ ہے، دونوں ایک کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. ایک خالق کا، دوسرا مخلوق. ایک پیدا کرنے والا ہے، دوسرا پیدا کیا گیا ہے. ایک اللہ ہے اور ایک وہ جسے رسول بنایا گیا. اتنا فرق ہونے کے بعد اتنا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا کہ ایک ساتھ تمام جگہوں پر آپ پائیں گے. آپ کی نماز مکمل نہیں، آپ کا روزہ مکمل نہیں، آپ کا حج مکمل نہیں، جب تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو. کوئی بھی عبادت قبول نہیں. عبادت اللہ کے لیے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو صرف مجھے جانے، آپ کو نہ جانے، اس نے کچھ بھی نہیں جانا. جو آپ کی اطاعت کر لے جائے، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو آپ کی اطاعت کر لے جائے وہ آٹومیٹک میری اطاعت کرنے والا ہو جائے. تو رفعنا لک ذکرک، دنیا میں بھی، قیامت کے دن بھی، تمام جگہوں پر آپ کا کیا ہے، ذکر، آپ کا رتبہ بلند کرنا. فإن مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکل کے ساتھ کیا ہے، آسانی ہے. اگر آپ عربی گرامر سے واقف ہو تو بڑی دلچسپ بات ہے یہاں پہ. آپ دیکھیے العسر، العسر، الف لام جب داخل ہو جائے تو معرفہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے، پراپر ناؤن ہو جاتا ہے. اور اگر تنوین نونیشن ہو، دو زیر، دو پیش، دو زبر ہو، تو یہ کامن ناؤن کی نشانی ہے، اس میں نکرہ کی. اب دیکھیے دونوں جگہ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے.
بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب اس میں معرفہ 2 مرتبہ ذکر کیا جائے تو جو پہلا ہے وہی اول ہے، وہی دوسرا، ایک ہی کاؤنٹ ہوگا. قاعدہ کیا؟ اذا کرر الاسم مرتين بصيغة التعريف فالثاني هو الاول الا ما ندر. قاعدہ رول یہ ہے عربی گرامر کا کہ جب کوئی اسم، کوئی ناؤن 2 مرتبہ ذکر کیا جائے، پراپر ناؤن، اسم معرفہ، تو جو دوسرا ہوگا وہی پہلا ہوگا. بہت کم ایسا ہے کہ دونوں الگ الگ کاؤنٹ کیا جائے. وَإِذَا كُرِّرَ الْإِسْمُ مَرَّتَيْنِ بِصِيغَةِ التَّنْكِيرِ فَالثَّانِي غَيْرَ الْأَوَّلِ. اور جب کامن ناؤن 2 مرتبہ ذکر کیا جائے تو جو دوسرا ہے وہ پہلا نہیں، دونوں الگ الگ ہیں. نہیں سمجھ پائے؟ اسی لیے یہاں دیکھیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، دونوں جگہ العسر العسر، تو پریشانی کتنی ہوئی؟ ایک ہوئی. اور یسرن یسرن نکرہ کامن ناؤن، آسانی کتنی ہوئی؟ کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی. پریشانی کتنی ہوئی؟ مشکل کتنی ہوئی؟ اور آسانی کتنی؟ وَلَن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ. اور ایک مصیبت 2 آرام پہ بھاری نہیں ہو سکتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی تسلی ہے ہمارے اور آپ کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی تسلی ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ جو مصیبت ہے وہ ایک ہی مرتبہ، اور آرام اس کے ساتھ 2 مرتبہ ذکر کیا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں النصر مع الصبر، مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے. والفرج مع الکرب، اور آسانی تکلیف کے ساتھ ہے. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور یاد رکھو کہ سختی کے بعد کیا ہے؟ سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. 2 مرتبہ فرماتے کیونکہ قرآن میں 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے. اور جان لو کہ سختی کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے. یہ جو ہے صحیح روایت ہے. تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی جو تکلیف اور پریشانیاں ہیں اس کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ آسانی. اب آپ غور کریں کہ دنیا میں ایک مرتبہ پریشانی، اس کے بعد کتنی دنیا؟ قبر کی ایک دنیا ہے، پھر حساب و کتاب کی دنیا، پھر جنت و جہنم کی دنیا. ایک مرتبہ اگر آپ دنیا میں 60 سال 50 سال 40 سال 30 سال جو بھی اللہ نے دیا ہے، اس میں اگر آپ پریشانی اٹھا لیں، اس کے بعد صرف آسانی آسانی، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ صرف آسانی ہی آسانی. اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا میں آسانی نہیں ملے گی، دنیا میں بھی آسانی کی شروعات ہے. لیکن اگر آپ نہ کاؤنٹ کریں دنیا میں آسانی، تو جیسے ہی آنکھ بند ہوگی اس کے بعد آسانی ہی آسانی، پھر کوئی تکلیف نہیں ہے. اب فیصلہ ہمیں اور آپ کو خود کر لینا چاہیے کہ یہ پریشانی دنیا میں نہیں برداشت کریں گے، اس کے بعد والی ساری پریشانیاں برداشت کریں گے. جس عمر کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، جس عمر کی کوئی اینڈنگ نہیں ہوگی، یا پھر یہ 60-70 سال برداشت کر لیں گے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کی خاطر، اور اس کے بعد تو آرام ہی آرام. جیسے اگر کمپنی میں آپ ہوں، پوسٹ نیچے ہو، اور مینیجر کہے کہ بھائی دیکھو سال بھر کام کر لو، من سے کام کر لو، اس کے بعد یقینی طور پہ تمہیں کیا ہے؟ اس پوسٹ پہ، مینیجر کے پوسٹ پہ بیٹھا لوں. کیا کریں گے آپ بھائی؟ ایک ہی سال کی تو بات ہے، اس کے بعد تو پھر کیا ہے؟ ایسے انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مختصر زندگی دی ہے، پتا بھی نہیں کہ کب ختم ہو جائے، اور اس کو اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے گزار دیں، اور اس میں جو تکلیفیں اور مشقتیں آ رہی برداشت کر لے جائیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا وعدہ ہے؟ صرف خیر اور بھلائی کا وعدہ ہے. تو نقصان میں ہے وہ لوگ جو بڑے فائدے کو چھوڑ کر کے معمولی فائدے کو قبول کر لیا کرتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب آپ فارغ ہو تو عبادت میں محنت کریں، خوب محنت کریں. اصل میں فنصب تھکا دینا اپنے آپ کو عبادت کر کے.
فَإِذَا فرق، آپ ایک عبادت سے فارغ ہو جائے تو دوسری عبادت میں لگ جائے، دوسری عبادت سے فارغ ہو جائے تیسری عبادت میں لگ جائے. جب آپ فارغ ہو تو فوراً دوسری عبادت میں لگ جائے. بعض لوگوں نے یہ معنی بیان کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں لگ جائیں. سارے معنی درست ہیں، یعنی خیر اور بھلائی کے کاموں میں آدمی لگ جائے. فارغ ہو، اب آپ آفس سے آئے ہیں تو آپ ایک کام کر کے آئے ہیں، فارغ ہو گئے، دوسرے کام میں لگائیے. وہاں سے فارغ ہو گئے تیسرے کام میں لگائیے. آفس سے فارغ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فارغ ہو گئے، اب اللہ کے حدود سے نکل گئے، 8 گھنٹہ ہوگا اب 16 گھنٹہ آپ کچھ اور کریں گے، دوسری عبادت میں تھکائیے اپنے آپ کو. پر ہمارے پاس تو بالکل معاملہ ہی الگ ہے. آفس سے آئے، فارغ ہو گئے، اب فارغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فارغ ہے، اب دوسری عبادت میں اپنے آپ کو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی جاتی تھی عبادت کم ہوتی تھی. ایمانداری سے بتائیے گا، آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی بیویاں یہاں نہیں ہوں گی، ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، بس ہے نا. آپ ایمانداری سے بتائیے، جب جیسے جیسے ملاقات کا وقت قریب ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ مینٹین کرتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں پوری تیاری کرتے ہیں، اچھے کپڑے چہرے وغیرہ سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بھائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انسان جب عمر اس کی زیادہ ہوتی ہے تو کس سے ملاقات کا وقت قریب ہوتا ہے؟ ارے بھائی تو تیاری کریں گے کہ نہیں کریں گے اس سے ملاقات کے لیے؟ سامان وان جیسے آپ خریدتے ہیں، یہ کیا کیا پسند ہے بیوی کو لے کر، اللہ کو کیا کیا پسند ہے جانے کا وقت تھوڑا. 50 سال عمر ہوگی، 40 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، تو جاری کریں، دیکھیں آپ کے رب کو کیا پسند ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. آپ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو عبادت اور زیادہ کرنے لگ گئے تھے. اسی لیے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اتنی عبادت کہ تتفتر قدما، قدموں کے اندر ورم اور سوجن آ جائے، پیر پھٹ جائے عبادت کر کر کے، اور سجدوں میں رونے کا یہ معاملہ ہو جیسے کام میں ابلتا ہو تیل کھول رہا ہو. افلا اکون عبدا شکور، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو آدمی جس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس سے تیاری کرتا، اس کو پسند کیا ہے وہ چیزیں ریڈی کرتا، تیار کرتا. لیکن معاملہ ہمارا بالکل الگ ہے. جناب ہم فارغ ہو گئے، فارغ ہیں، فارغ ہے فارغ کام کرنے کے لیے. تو انسان کو چاہیے کیا ہے، اسے بچنے کی کوشش کرے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر اسے ایسی جاب دے دی ہے یہ بڑی نعمت ہے. نا قدری وہ لوگ کریں گے جنہوں نے دوسرے لوگوں پر نگاہ نہیں اٹھائی ہوگی. 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں، بڑی محنت کی ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے. 5 دن ڈیوٹی کرتے ہیں، 16 گھنٹہ ہر دن آرام کرتے ہیں، 2 دن پورا ریسٹ کرتے ہیں اور آرام کرتے ہیں. اور آپ کے کام سے زیادہ اللہ آپ کو پیسے دے رہا ہے. 16 گھنٹہ کام کرتی اتنا نہیں کما پاتے جتنا آپ کھا کر کے تھوک دیتے ہیں. اگر یہ سب مل رہا ہے کہ آپ کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھے مکان میں رہ رہے ہیں، پھر سیونگ ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ بہت بہت محروم ہے کہ ان تمام کے بعد بھی اگر آپ اللہ سے لو نہ لگائیں، اس سے قریب ہونے کے راستے ہموار نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنی. اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے وقت نکال، فارغ کر اپنے آپ کو، فری کر اپنے آپ کو. کہاں مشغول ہے تو؟ املأ قلبک غنی، میں تیرے سینوں کو مالداری سے بھر دوں گا. میں ہی فقیر کرنے والا ہوں، میں ہی غریب کرنے والا ہوں، میں ہی مالدار کرنے والا ہوں. کدھر تو بہک رہا ہے؟ سب کچھ میرے پاس ہے. میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا. جتنا تیرے پاس ہوگا اتنے میں تو راضی اور خوش ہوگا. اور اگر قارون کا خزانہ بھی تیرے پاس ہے تو میرے پاس، میں تیرے سینوں کو کیا ہے، فخر و فاخر سے ہر دم ٹینشن رہے گی، یہ باقی ہے وہ باقی. میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، بے نیازی سے بھر دوں گا، بے فکر رہے گا تو. وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیری غربت کو، فقیری کو دور کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا،
میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، یہ باقی ہے، وہ باقی ہے، یہ باقی ہے، یہ کام باقی ہے، وہ کام باقی ہے، وہاں کا مکان دیکھنا ہے، اب یہ گاڑی لینی ہے، وہ بنوانا ہے، یہ سارے کام کہ آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کبھی یہ کہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے؟ اگر آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں مل سکا دن بھر میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کی پھٹکار ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سیرت پڑھنے کے لیے وقت نہیں مل پا رہا ہے، یہ اللہ کی پھٹکار ہے۔ انسان اگر اللہ کے لیے وقت نہ نکل پائے، جس کا وقت اس کا دیا ہوا، جان اس کی دی ہوئی، سب کچھ اس کا، اس کے لیے اگر آپ وقت نہ نکل پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پھٹکار اور لعنت آپ پر برسے۔ آدمی اس کا محاسبہ کرے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، بزی کر، مرتے مرتے تم دنیا ہی کے بارے میں سوچتے رہو گے، یہ باقی ہے، وہ باقی ہے۔ دیکھیں نا کتنے لوگوں کو 70 سال عمر ہوگی لیکن دنیا ہی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ آدمی سوچے کہ ہر دن اس کی عمر کم ہو رہی ہے، بہت سے قریب ہو رہا ہے، لیکن آپ اس کی فکر میں بیٹھے اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آج اگر 30,000 ریال کا بجٹ بنایا ہے تو کل 40 کے بارے میں سوچے گا، پرسوں 50 کے بارے میں سوچے گا، حالانکہ دنیا کو چھوڑتا جا رہا ہے۔ وَلَمْ أَصُدُّ فَقَرَكَ، مشغول کر دوں گا تجھے، بزی کر دوں گا، اور تیری غربت بھی دور نہیں کروں گا، تیری غربت بھی دور نہیں کروں گا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف ہی کیا ہے توجہ کر، دل لگائے رکھ۔ جب فارغ ہو جا تو عبادت میں محنت کر اور اپنے رب کی طرف کیا ہے دل لگائے رکھ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یعنی نماز کے لیے کھڑے رہے، نماز قائم کرو، جب فارغ ہو جاؤ تو نماز قائم کرو، لیکن یہ ساری چیزیں یعنی جب انسان فارغ ہو تو دوسری عبادت میں مشغول ہو جائے، دوسری عبادت سے فارغ ہو تیسری عبادت میں مشغول ہو جائے، اور رب کی طرف رجوع کرنے والا، رب کی طرف راغب رہنے والے تمام اعمال کو کرے، اس کی توجہ اللہ کی طرف کیا ہے لگی ہوئی ہو، ایسے اعمال کی طرف وہ اپنے آپ کو لگائے ہوئے۔